بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے کمنٹ میں بتایا کریں ضرور۔ اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور آج کل کافی بیزی دن جا رہے ہیں، سارے ونٹر ویکیشنز چل رہی ہیں، تو کافی گھر میں جیسے مہمان بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے رونق لگی ہوئی ہے، ہلا گلا بھی ہو رہا ہے، مصروفیت میں بھی اضافہ ہوا ہے میرے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ میں پراپر ریگولر ہو ہی نہیں پا رہی ہوں ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنے کے لیے، لیکن ہاں میں نے دوبارہ سے سٹارٹ تو لیا ہوا ہے الحمدللہ۔ پھر بھی چلو 2 یا 3 دن کے بعد میرا ولاگ اپلوڈ ہو ہی جاتا ہے، اور اب میں آج سے اپنی تھوڑی سی سوچ رہی ہوں کہ ترتیب چینج کرتی ہوں آج صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ناشتے کے بعد میں نے یہی کیا کہ ویڈیو ایڈٹ کی، اور میں نے سوچا کہ ٹائم سے اپلوڈ کر دوں۔ ویسے اصل میں جیسے وہ کاموں میں سارا دن گزر جاتا ہے، شام کو فری ہو کے جب میں ولاگ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتی ہوں تو وہ رات ہو گئی ہوتی ہے، یعنی 9 سے تقریباً کبھی 9 کبھی 10 بج ہی جاتے ہیں۔ جی تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یہ ایکچولی میری بیٹی کے پروجیکٹس ہیں۔ میں نے بتایا ہوا نا کہ میری بیٹی ماشاءاللہ سے انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہی ہے، تو اس کے سارے آئے دن کوئی نہ کوئی پروجیکٹس جو ہے وہ بنانے ہوتے ہیں اس نے۔ تو فرنیچر میں اس نے 1-2 یہ آئٹم بنائی تھی، تو میں دکھا رہی تھی کہ یہ کافی ٹیبل ہے وائٹ کلر میں جو، اور اس کا یہ خود ہی اس نے سارا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس کی جیسے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے نا کہ 3 طرح سے جو ہے نا یہ اوپن ہوتا ہے، اور مڈ والا جو ہے وہ فکس ہے اس کا، اور یہ فرنٹ سے ادھر سے یہ جو میں کلوز کر رہی ہوں یہ والا ایریا ایک آپشن ہے، اور ایک یہ والی۔ تو جی اس طرح سے یعنی یہ 2-3 باکس جو ہے ڈرار کے وہ بن جاتے ہیں، اور کلوز ہو کے بالکل وہ ایک پراپر چھوٹا سا کافی ٹیبل بن جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر اس نے اس کو رینیو کرنا تھا، کسی بھی اولڈ جیسے فرنیچر کی کسی بھی چیز کو اس کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنا اور رینیو کرنا۔ تو وہ یہ والی ایک الماری، یعنی یہ ریک سا تھا پہلے میرے روم میں پڑا ہوا ہوتا تھا، تو اس کا کلر بھی اور تھا اور اس کا سٹائل بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا۔ وہ اس نے اس کو یعنی رینیو کیا ہے، یعنی پہلے اس نے ڈیزائن کیا پراپر اپنے لیپ ٹاپ سے، تو پھر اس کے بعد اس نے فرنیچر یعنی اس کا پرنٹ نکلوا کے فرنیچر والے کو دیا، اور اس کو بتایا کہ اس طرح سے اس کو بنانا ہے۔ تو پھر یہ ہمارا گھر میں ابھی جو کام ہوئے ہیں جیسے کہ گھر میں جو سارا وہ لکڑی کا کام، کیبنٹ وغیرہ اور ڈورز جس سے ہم نے بنوائے ہیں تو اسی کو ہم نے یہ ڈیزائن دے کے پھر اسی سے یہ اس کو الماری کو رینیو کروا لیا۔ ساتھ میں یہ جو ہے میٹل کا اس کے ساتھ سٹینڈ بنوایا اس کے مطابق جو ہے آرڈر پہ، اور میٹل کے گولڈ کلر کے ساتھ ہینڈلز لگوا لیے۔ تو اس طرح سے میں آپ کو سارا دکھا رہی ہوں کہ یہ اس کے پھر ڈرار ساتھ میں بن گئے، اور یہ اس کی کیبنٹ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی بن گئی، چھوٹے چھوٹے ان میں جو باکس تھے آلریڈی انہیں اس میں تھے تو انہی کو کور کر لیا ہے۔ ڈیزائن میں آئی تھنک جو میری بیٹی نے پرنٹ نکلوایا تھا اس میں یہ ویسے کیبنٹ کے ڈور نہیں تھے، لیکن اس میں بعد میں شاید اس کا میں بھی ڈیزائن یا آئیڈیا چینج ہو گیا ہو، تو یہ ریڈی ہو کے اس طرح سے جو ہے یہ بن گئی ہے۔ اور پالش بھی ہم نے گھر پہ بلا کے آج ہی صبح آج اس کا سبمٹ کروانا تھا، یہ اس کی یونیورسٹی بھیجنا تھا، تو صبح ہی پھر پالش والے کو بلایا، اور اس نے جو ہے جس نے یہ ہمارے ڈور وغیرہ سارے جو ہیں پالش کیے ہوئے ہیں، بلکہ تقریباً وہ کلر ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ یہی کلر کروا لو تو اسی کلر کی پھر پالش کروا لی، کیونکہ یہ انشاءاللہ جب اس کا سیمیسٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ جو بھی چیزیں بناتی ہے ابھی تو یونیورسٹی میں ڈسپلے ہو جاتے ہیں تو بعد میں پھر یہ گھر پہ ہی آنے ہیں انشاءاللہ تو وہ پھر میں اس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بھی بنواتی ہوں کہ چلو گھر میں بھی یہ ہم لوگ بعد میں سارے اپنے گھر پہ رکھیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں اس نے چیئرز جو ہے وہ ڈیزائن کی تھیں، وہ بھی خیر میں کسی ولاگ میں دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت چیئرز جو ہے وہ ڈیزائن کی تھی، وہ بھی اس سے اپنے روم کی کلر اسکیم کے حساب سے ہی بنوا لی تھی، اس کی کلر اسکیم کوشش جو بھی کرواتے ہیں اوپر۔ جی تو جیسے کہ میں نے شفٹنگ کے دوران خیر میں ڈیلی ولاگ اپلوڈ نہیں کر سکی، لیکن ہاں میں بناتی رہتی تھی سارا، جیسے شفٹنگ میں نے کی اور شفٹنگ کے بعد کیا کیا کرتی رہی، تو وہ اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ تو بس جیسے ہی ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے تو پتہ ہے ایک گھر کی پراپر پوری صفائی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور اسپیشلی یہ جو ورکرز وغیرہ لگے ہوئے تھے سارے جنہوں نے یہ سب کام کیے، واش روموں کے چھوٹے چھوٹے سب کام، تو اس کے بعد انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ ان چیزوں کو
رکھو ساتھ ساتھ صاف صفائی بھی کرتے رہیں. تو وہ اتنا گند مچا دیا ہوا تھا. تو وہ مجھے بہت محنت سے ذرا خود ساتھ لگی ہوں ہاؤس ہیلپر کے. واش روم بھی ذرا ایریاز زیادہ ہیں اور پورشنز ہیں, تو وہ پھر اکیلے بندے کے بس کا روگ نہیں. اور میری عادت ہے کہ مجھے یہ تھا کہ اب شفٹنگ کے بعد ایک دفعہ گھر جو ہے نا وہ چھتوں سے لے کے فرشوں کے کونوں تک جو ہے نا وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. کوئی جگہ کوئی ایریا رہ نہیں جانا چاہیے, یعنی جس کو صاف نہ کیا ہو. پکڑانا ذرا ڈومکس تھوڑا سا اس کے اوپر لگاؤں. پتہ ابھی نئے فرش ہے نا تو بس ذرا احتیاط ہی کیا کرو. سیپری وہ خیر تمہارا جوتے میں سے نکلا ہے نا. ہاں جوتا بھی گیلا ہو نا تو اس میں بھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہوتا. تو میں نے چھتوں سے لے کر دیواروں یعنی چھتوں کے ساتھ سے جو دیواریں شروع ہوتی وہاں سے لے کے جو ہے نا فرش تک سارے میں نے خود یہاں اسٹول رکھ کے اوپر کھڑے ہو کے تو سارا صفائی ساتھ میں کی. کیونکہ وہ ذرا میری ہاؤس ہیلپر تھوڑی ہیلدی بھی ہے نا, تو میں نے کہا نہیں تم اسٹول پہ چڑھنے کا رسک مت لو, تو میں خود کرتی ہوں احتیاط سے. تو آج بس یہ بیٹی کے واش روم کی کلیننگ کی ہے, ذرا ڈیپ کلیننگ کی ہے ساری. تو یہ دیکھیں اب صاف ستھرا ہو کے بالکل کمپلیٹ. میں نے کہا آپ لوگوں کو ایک دفعہ لک دکھا دوں واش روم کی. تو کوئی بھی ظاہر چیز ہے وہ جب تک صاف ستھری نہیں ہوگی نا تو اس کی خوبصورتی ہی نہیں آتی ہے, اس کی شکل ہی نہیں نکلتی ہے. تو اس لیے پھر اب جیسے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا گندا واش روم میں نے اس لیے دکھا دیا تھا نا تاکہ آپ لوگوں کو فرق پتہ لگے کہ کلیننگ کے بعد جو ہے نا وہ کیسا پھر لک آتی ہے چیزوں کی. تو اب کیسے چمک رہی ہے ہر چیز. اور ویسے ڈیلی بیس پہ بھی ایسے ہی صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے. اگر ہم گھر پہ اتنا انویسٹ کرتے ہیں, اتنا پیسہ لگا رہے ہیں یا خوبصورت کر کے بنا رہے ہیں, تو اگر ہم اس کی صفائی نہیں رکھیں گے, اس کی مینٹیننس نہیں رکھیں گے, تو پھر کبھی بھی وہ چیز خوبصورت لگے گی نہیں. تو میں خود بہت زیادہ جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں. چیزوں کی ترتیب خراب نہیں ہونے دیتی. مجھے صاف ستھری صفائی پسند ہوں الحمدللہ. گھر میں بھی بکھرا مجھے کچھ بھی سکون نہیں آتا جب تک میں سمیٹ نہ لوں, صاف نہ کر لوں. تو ایسے ہی ابھی واش روم کی بھی ڈیلی میں اپنے واش روم کی بھی ساتھ جو ہے نا وہ کلیننگ کرتی رہتی ہوں ڈیلی بیس پہ. اور بچوں کو بھی انسٹرکشنز دیتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی کیا کرو. تو اس کے بعد جی یہ چھوٹی بیٹی کا روم ہے. تو یہاں پہ نا ابھی کام چل رہا ہے, یعنی ہماری شفٹنگ کے بعد بھی ہمارا اوپر والا پورشن ہے نا ادھر بھی کچھ کام تھا. ہر نیچے بھی میں نے کروایا, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کچھ کروایا شفٹنگ کے بعد بھی. اور ابھی بھی یعنی شفٹنگ کے بعد ہی یہ سب چل رہا ہے. جی بیٹی کے روم میں چھوٹی بیٹی کا روم ہے, اس کا روم بھی چھوٹا ہی ہے. تو وہاں پہ جی کچھ کام اس کے ہونے والے تھے ابھی, پینٹ وغیرہ اور یہ سب, تو وہ چل رہا تھا آج اس کے روم کا کام. اور یہ بھی انشاءاللہ جب پراپر سیٹ ہو جائے گا نا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, دکھاؤں گی. اچھا گھر جو ہے بہت سے لوگ میری بہنیں مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا ہاؤس ٹور کروائیں, تو اسی وجہ سے تو میں ہاؤس ٹور نہیں کروا رہی ہوں کہ ابھی شفٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے گھر میں بہت سے کام ہوتے رہے. ابھی تو الحمدللہ یہ تھوڑے سے پچھلے دنوں کا ہے نا ولاگ, تو ابھی تو الحمدللہ کافی سیٹ ویٹ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ میں ساتھ آپ لوگوں کو ایسے دکھاتی رہوں گی. جی تو آج میں نے آلو گوشت بنایا تھا کیونکہ گھر میں مزدور بھی لگے ہوئے تھے, ان لوگوں کو بھی کھانا وانا دینا تھا, تو اس لیے ٹائم سے بن گیا ہوا ہے. تو ابھی ان کا کھانا جو ہے نا وہ میں نے ڈال کے رکھا ہے. میں نے کہا کہ ان کو کھانا دے دیتے ہیں. تو ہم لوگ تو ویسے رات میں ہی کھاتے ہیں کیونکہ صبح ناشتہ ہی بچے لیٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد رات کا کھانا ہوتا ہے. تو جی اس کے بعد میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ گھر کی سیٹنگ جو ہے نا وہ چل رہی ہے. انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے دکھاؤں گی آپ کو, رومز بھی اور واش رومز بھی, کچن بھی, سب سٹیپ وائز. تو اپنا بھی جو ہے نا میرا فرنیچر اب تو میں ماشاءاللہ سے آ چکا ہوا ہے, لیکن اس کا بھی میں نا کچھ ایک دو چیزیں یعنی رہتی ہیں, کام کمپلیٹ نہیں ہوا, ڈیکوریشن وغیرہ یا کہہ لیں چھوٹے موٹے کام رہ گئے. وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گی بہت جلد. اور ابھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ نا نیویا کی ہے موئسچرائزنگ کریم, بہت ہی زبردست ہے. نیویا کی یہ کچھ اس دفعہ نیو میں آئی تھی, پہلے بھی خیر نیویا کی اچھی ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ہے نا میں نے لاسٹ ٹائم, یہ میں سیکنڈ ٹائم لے کے آئی ہوں بھی گروسری میں. لاسٹ ٹائم جو میں لائی تھی نا تو ہم نے سب نے یوز کی, بیٹیوں کو بھی بہت اچھی لگی. اس کا نا یہ بڑا اچھے سے ایبزارب بھی ہو جاتی ہے, بالکل وہ گریسی سی وہ نہیں اسکن پہ
افیکٹ آتا اور بالکل سافٹ اینڈ اسموتھ سی اسکن کو کر دیتی ہے. تو مجھے یہ یوز میں بہت اچھی لگی. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی نا اس کے بارے میں ذرا ریویو دے دیتی ہوں کہ کیونکہ جو چیز میں یوز کر کے مجھے مطلب اس کا ایکسپیرینس اچھا رہے نا، تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں کہ آپ لوگ یہ ضرور لیں. اور یہ فیئرنیس کریم بھی ہے، اور ظاہر ہے ونٹر میں جیسے کمپلیکشن تھوڑا ڈارک بھی ہونے لگتا ہے کچھ لوگوں کا، تو اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے. SPF 15 بھی ہے، یعنی اس کے کافی فائدے ہیں. تو بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا گھر جو کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دکھا رہی ہوں، تقریباً کچھ ولاگ سے میں نے سٹارٹ لیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو کیسا لگا. اپنے جیسے میں اپنے کام میں اپنے ولاگس پہ محنت کرتی ہوں نا، میری عادت ہے ہر کام میں بہت زیادہ دل و جان سے محنت کرنے کی، یا ہر کام کو بہت زیادہ ڈیپلی جو ہے نا وہ میں کرتی ہوں، سوچ بچار کر کے سلیکشن یہ وہ ہر چیز میں نا. تو ایسے ہی نہیں کہ بس جو دل میں آیا، جو مائنڈ میں آیا، جو سامنے آیا بس کروا لیا. تو گھر پہ بھی میں نے بہت محنت کی ہوئی ہے. یہ سارا گھر الحمدللہ میں نے خود اپنی چوائس پہ، یعنی اپنی مائنڈ کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ تیار کروایا ہوا ہے. اور بہت زیادہ کھپی بھی ہوئی ہوں مزدوروں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ، یعنی جو بھی مطلب کام کرنے آتا تھا نا، تو ان کو کافی مشکل سے یعنی وہ میرے لیول پہ یا میرے معیار پہ پورے اترتے تھے. اچھا، تو میں نے نا اپنے ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کیا اپنی ویڈیوز میں، کہ ہر ویڈیو کے یا ولاگ کے اینڈ میں آپ لوگوں کے نا جو اس سے پریویس ویڈیو ہوا کرے گی نا، اس میں جو میری بہنیں مجھ سے کچھ کویسچنس کرتی ہیں، کچھ انفارمیشن لینا چاہ رہی ہوتی ہیں کسی چیز کے متعلق. تو میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کے بعد آنے والے نیکسٹ ولاگ میں نا میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے بالکل لاسٹ میں ایک سیگمنٹ ایسا رکھتی ہوں جس میں آپ لوگوں کے ان کویسچن کا آنسر دیا کروں. کیونکہ ویسے نا پھر زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر میرے مائنڈ سے بھی نکل جاتا ہے، تو اس طرح رہ جاتا ہے بہت کچھ جو ہے نا. اور ویڈیو میں بھی بعض چیزیں میں نہیں بتا پاتی، یعنی میرے مائنڈ میں جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ پھر کمنٹس میں کویسچن آتے ہیں، تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ ہاں یہ چیز میں نے نہیں بتائی. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ نیکسٹ والی ویڈیو میں نا میں پھر اس کا آنسر کر دیا کروں گی. تو ابھی لاسٹ والا جو ولاگ تھا میرا، ہم نے CSD سے گروسری کی تھی. تو اس کے متعلق کسی نے پوچھا تھا کہ کیا CSD سے ہر کوئی گروسری کر سکتا ہے، یعنی ہر کوئی وہاں جا سکتا ہے. تو واقعی ہر کوئی جا سکتا ہے. بے شک وہ ہوتا تو آرمی کے انڈر ہے ظاہر، اور ہوتا بھی آرمی ایریاز میں ہے، لیکن سیولینس کو بھی الاؤ ہے. تو آپ لوگ بھی کوئی بھی وہاں جا سکتا ہے. بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کینٹ ایریا میں کیونکہ ہوتے ہیں زیادہ تر، تو وہاں پہ ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ انٹری کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر اس ایریا میں انٹری ہو جائے تو پھر CSD جانے کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ یہاں صدر میں بھی کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے، تو ایزیلی ہر کوئی جا سکتا ہے، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں. لیکن کینٹ ایریا، گجرانوالہ کا جو کینٹ ایریا ہے نا، میرے پیرنٹس کیونکہ وہاں پہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ تو انٹری کروانا بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے. تو انٹری ہو جائے تو پھر CSD جانے کا مسئلہ نہیں ہے جی. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے تو ظاہر ہے اپنا یعنی یہ راولپنڈی کا یا پھر گجرانوالہ کینٹ کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ لوگ جن شہروں میں رہتے ہیں وہاں کے جو آرمی ایریاز ہیں یا CSD اسٹورز ہیں، کیش اینڈ کیری ہیں، تو آپ لوگ ان کے بارے میں بتائیں کہ وہاں کا کیا سسٹم ہے، یا وہ کیش اینڈ کیری کیسے ہیں. ویسے میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو اچھا اور بڑا کیش اینڈ کیری ہے نا وہ یہاں راولپنڈی صدر والا ہی ہے. تو گجرانوالہ میں بھی جو ہے وہ مطلب اتنا بڑا نہیں ہے، بس یہ کہ نارمل صحیح ہے. تو اس لیے آپ لوگ بھی اپنا ذرا ایریے کا یا اپنے سٹی کا مجھے بتائیے گا کمنٹس میں. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں، اس میں میری بہت زیادہ محنت شامل ہوتی ہے. اور کمنٹ میں بھی بتایا کریں. اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بر وقت میں نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. تو مجھے بھی اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.